انجمن ڈوب کر ہم، جب سر انجمن ڈوب کر کیا مقطع ہے بھائی، واہ واہ واہ، نعت سرور، واہ، مقطع کا بھی کام کر گیا ماشاءاللہ۔ معزز سامعین ایک بات یہ بتا دوں، تو اس کو اپنے نیت کو درست کر لینی چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ جو دینی مجالس میں جاتے ہیں کیا نیت ہوتی ہے؟ چلو دین کی بات سنیں گے، ہے نا، ثواب ملے گا، کچھ کہتے ہیں ارے فضول کاموں سے تو اچھا ہے کچھ اللہ اس کے رسول کی بات سن لیں گے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ بہت کم لوگ ہے، نہیں تو چونکہ نیت نہیں ہوتی عمل کی، اسی لیے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ ارادے پر، نیت پر اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے آپ لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اپنے حال پر افسوس ہے، کہیں ایسا نہ خدا نہ کرے اگر میری نیت بگڑ گئی اور میرا کہنا نام و شہرت کے لیے ہو گیا تو پھر مجلس بیکار ہے۔ اسی لیے میری درخواست ہے اول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو درست فرما دے، جو بات میں کہوں تو مجھے خود عمل کی توفیق دے، پھر ہم سب کو عمل کی توفیق ہو گیا بھائی۔ ایک بات، دوسری بات، حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہے، اللہ گواہ ہے میں ان کا جوتا بھی اٹھانے کے لائق نہیں، یہ حسن زن ہے آپ لوگوں نے بٹھا دیا میرے عزیزو، ورنہ میرا کیا کہ سورج کے سامنے میں چراغ دکھا رہا ہوں۔ بہرحال میں انہی اکابر علماء کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کوئی بات دل سے زبان سے کہلا دے، مجھے بھی عمل کی توفیق ہو تاکہ یہ مجلس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہے نا بھائی؟ ابھی حضرت مولانا نے جو بات کہی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا عرض کروں گا، تو اب بڑھیا مضمون انہوں دیا کہ بھائی دل کے بنانے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کے دل کو بنا دے۔ تو 2 منٹ میرے لیے دعا کر دو پھر بیان، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب محتاج اصلاح ہیں، اے اللہ تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے، اے اللہ جو بات میرے لیے سب کے لیے نافع ہو، جو بات ہمارے سب کے لیے نافع ہو، جو بات آپ کو پسند ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ، مخاطب کو افضل سمجھ، اے اللہ دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے، جو بات اے اللہ ہم کہنے یا سنیں اس پر عمل کی توفیق دے دے، اے اللہ ہماری اس مجلس کا مالی نجات کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، ذخیر آخرت بنا، تکمیل اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ میرے گناہوں پر نگاہ نہ فرما، اے اللہ ان حضرات کے حسن زن کا لاج رکھ دے، نافع مضامین کا القاء فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں کسی ایک کو محروم نہ فرما، اے اللہ یہاں کے نیک بندے موجود ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، صلاحہ ہیں، اللہ میں ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لائق نہیں، پھر بھی بیٹھ گیا ہوں، اللہ مجھ سے دین کی خدمت لے لے، اخلاص نصیب فرما، حب مال حب جار ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ جتنی دعائیں کی محض لطف و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیز عطا کیا، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. انہی دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے. ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ظاہری اعضاء آنکھوں کو نظر آتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ نظر آتے نہیں آتے، اور باطنی اعضاء نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کے ہونے کا یقین سب ہے. جیسے دل ہے، سب کا یقین ہے کہ دل ہے، دماغ ہے، یہ چیز نظر نہیں آتی لیکن ہے، اس کے ہونے کا یقین. ٹھیک اسی طرح جس طرح انسان کا ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، دونوں کے ملنے سے ہم ان کو انسان کہتے ہیں. ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان دونوں میں سب سے اہم جو ہے وہ روح ہے. اگر انسان کی زندگی میں جسم سے روح نکل جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مردہ کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، اور 6 گھنٹے سے زیادہ اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے. اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا ہے نا بھائی. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ روح نکل جائے پھر جسم بیکار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں آواز ڈسٹرب کرے. اللہ رب العزت نے ہم کو بطور امانت کے یہ نعمت عطا کی، جسم بھی دیا اور روح بھی عطا کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اپنا ذاتی ملکیت نہیں ہے، پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں اس کو استعمال کر لیں. اللہ نے جسم اور روح جو دیا تو اپنی مرضی سے نہیں چلانے کا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو چلانا ہوگا، جب جا کے آپ کامیاب ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب آپ بھی بتائیں، انسان کا جسم اہم ہے یا روح؟ ہر شخص کہے گا روح. اور انسان کسی سے پوچھو کہ جان بچانا ضروری ہے یا ایمان کا بچانا ضروری ہے، ہر آدمی کہے گا بلا کسی جھجک کے ایمان کا بچانا ضروری ہے. لیکن ہماری زندگی میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم جتنا جان بچانے کی فکر کرتے ہیں ایمان کے بچانے کی فکر نہیں کرتے. معلوم ہوا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. بات سمجھ میں آگے نہیں؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے جسمانی اعتبار، بات سمجھ میں، تو آدمی بتاؤ جسمانی بیماری کا اگر علاج نہ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ موت ہو جائے گی. لیکن یاد رکھ، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہ آئے گی. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ 1 منٹ پہلے ہوگا نہ بعد. موت اگر جو وقت مقرر ہے، ہاں آپ کہیں گے وہ مقولہ ہے ہیلے روزی بہانے موت. کہیں گے بیمار ہوا تھا بیچارہ گزر گیا، کھانا چھوڑ دیا گزر گیا، انتقال کر گیا. لیکن موت اپنے وقت پر ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے مقدر کا لکھا رزق نہ کھا لو. رزق کھا لو گے پورا ہوگا کوٹا تب. اسی لیے جب کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، فراش ہو جاتے ہیں بستر پہ، لوگ عیادت کو جاتے ہیں تو آنے کے بعد کہتے ہیں کیا حال ہے؟ نہیں جی، بس جب تک اس کا روزی روٹی ہے حیات باقی ہے. یعنی جس دن اس کی رزق پوری ہو جائے گی وہ دنیا سے چلا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کسی کو کوئی جسمانی بیمار ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ موت ہوگا، جان خطرے میں. اور اگر کسی کے کا روح بیمار ہو جائے وہاں کیا خطرے میں پڑے گا؟ ایمان خطرے میں پڑے گا نہیں. لیکن جان کی اگر بیمار ہو جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، یہاں سے بمبئی تک علاج کے لیے جاتا نہیں جاتا. والدین کہتے ہیں بیٹا علاج کرو، جو بھی خرچہ ہوگا ہم سمجھیں گے.
بیوی کہتی ہے آپ علاج کیجئے بھلے ہم ایک روٹی ایک وقت کھا کے گزار لیں. بچے کہتے ہیں اس کے ابو آپ علاج کیجئے آپ کی جان ہمیں عزیز ہے. ٹھیک علاج کرتے نہیں. اگر کوئی روح کا بیمار ہوتا ہے اور اسے روحانی بیماری کے علاج کے لیے کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے، یہ سارے لوگ والدین بھی بیوی بھی بچے بھی اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مان لو آپ یہاں تبلیغی جماعت آئی اور کسی مقرر تھے بیچارے اللہ والے تھے، باتوں میں بہت اثر ہوا، کہا کہ ارے بھائی اپنی ایمان کی حفاظت کرو، دین سیکھو، اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں نفع. تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کا نام لکھاؤ. وہ لوگ تشکیل کرتے نا بھائی چلے میں نام. ایک نے لکھا دیا بیچارہ جوش میں کہ نہیں مجھے بھی دین سیکھنا ہے. بات سمجھ میں آئی نا. اب وہ گھر میں جا کے پہلے بیوی سے کہا کہ سنو میں نے چلے کے لیے نام لکھا دیا ہے، میں جاؤں گا دین سیکھنے کے لیے، میرے روحانی امراض کا علاج کروں گا. یہی نا بھائی سنی کہ ہاں جاؤ. میں نے بادل ناخواست تھا ہاں جاؤ. سنو تو جاتے ہو لیکن راشن میرا 40 دن کا لا کے دے کے جاؤ کہ میں پریشان ہوں. ٹھیک. تنخواہ جو پاتا ہے 1 مہینے کا یا 40 دن کا؟ تنخواہ تو مہینے میں 1 مہینے کا ہی ملتا ہے، لیکن بیوی نے کیا فرمائش کیا 40 دن کا راشن لٹو. تو وہ 10 دن کہاں سے آئے گا بیچارہ، کہاں سے لائے گا؟ ظاہر ہے یہ جب بیٹنگ میں اس طرح باندھے ان کے ابا پوچھے بیٹا کہاں چلتے کہاں جانا؟ ابا میں چلے میں جاؤں دین سیکھنا ہے. ہاں بہت اچھا نہیں کریں. اور سنو بیٹا میرا بیڑی اور 1 مہینے کا گڑاخو جو میرا عمل ہے وہ لا کے وہ لسٹ دے دیے. اس کے بعد ماں نے بچوں کو سکھا دیا، ابا چلے جاتے ہیں کیا کس کا ضرورت کہہ دو میرا دماغ چاٹو گے. وہ کہہ دے لسٹ دے دی، کتاب آگا، کھاتا آگا، قلم آگا، پنسل آگا، سب دے دی. بیچارہ سوچا کہ یہ سب کہاں 1 مہینے کے تنخواہ میں، پھر کچھ پیسہ لے کے بھی تو گھر سے نکلوں گا. جا کے امیر صاحب کہتے ہیں امیر صاحب یہ مہینے میں تو ہوگا نہیں، میں دیکھوں گا آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں جاؤں. دیکھو فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اگر ابھی کوئی ڈاکٹر کہہ دے اس کو کینسر ہو گیا ہے، بھاگ کے لے کے جائیں گے نہیں جائیں گے. معلوم ہوا ہمارے نزدیک اپنے ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری جان عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ جہاں جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں ایمان کی حفاظت نہیں کرتے. آج امت یہی حال ہے، چاہے تعلیم میں ہو، تبلیغ کا ہو، کچھ بھی آدمی. اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جان سے زیادہ ایمان کا بچانا ضروری ہے. جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری کا علاج کرنا. کبھی جسمانی بیماری مریض کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے اور وہ علاج کرنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر اس کو علاج کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مریض سوچتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو بیمار. کس کے بات کا یقین کرو گے، ڈاکٹر کا یا مریض کا؟ ڈاکٹر. مریض کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن ذرا سا کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا جلن ہے، سوزش، ارے تجھے ایسیڈیٹی ہو گیا. ڈاکٹر کہتا ہے فوراً اس کا علاج بتاتا ہے تو کھا لے فارغ ہوتا ہے تو شفا ہو جا. لیکن بعض بیماری ایسے ہوتے ہیں مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر پاگل. مثال کے طور پر کسی کا دماغ بہت جائے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس کو پاگل ہے، لیکن پاگل کیا کہتا ہے یہ سارے پاگل ہیں. میں اچھا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، یہ تجربے کی بات. تو جب آدمی سیریس ہو جاتا ہے کسی مرض، اس کو مرض کا احساس نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے لے کے میڈیکل جاتے ہیں. میں اسی لیے دوستوں سے کہتا ہوں کچھ لوگوں کو جب بیماری کا احساس ہو جاتا ہے تو اپنے اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اگر اصلاح کی یعنی بیماری کا احساس نہیں ہے، کسی کو حسد کی بیماری ہے کہ نہیں ہے، کسی کو غصے کا مرض ہے،
وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن ہے غصے کا، تو وہ علاج کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جماعت والے ان کو پکڑ کے کبھی شراب کے اڈے سے، کبھی قبرستان سے پکڑ کے، ایک دن میں گیا تھا جماعت جنازے میں، دیکھا وہاں تشکیل ہوا، ابھی یہ کیا یہاں تشکیل ہوتا، جانتے نہیں حضرت دل نرم ہے اسی گھڑی کچھ ہو جائے گا، نہیں تشکیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا چلو بھائی نیت اچھی ہے، چلو جس طرح۔ تو میں اور یہ کر رہا تھا کہ جب انسان بیمار سیریس ہوتا ہے نا تو اس کو ایمبولینس میں لے جاتے نہیں لے جاتے کہ وہ جانے کے لائق ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، مجبور ہوتے ہیں جماعت والے پکڑ کے مسجد لینے کے لیے۔ وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، ماحول بدلتا ہے تو حالات میں فرق۔ لیکن ایک بات یاد ہے، بعض دفعہ میں کسی کو اللہ گواہ ہے طنز نہیں کرتا کسی جماعت میں، حالات میرے تجربہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، عام طور پر لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی اس کو جماعت میں بھیج دو، دیتے نہیں جانے سے وہ ماحول میں آ کے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائے گا۔ ٹھیک، لیکن میرا تجربہ ہے کہ ایک شخص کو نماز بھیج دی، وہ نمازی اور صرف نہیں، میرے آنکھوں دیکھا وہ اتنا بدلا، سر پر پگڑی باندھنے لگا۔ مجھے تو اس کے حال پر رشک آیا کہ یا اللہ کتنا تو جسے چاہے بدل۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا حالات۔ پھر جب وہ جماعت سے آیا، نماز کی پابندی کرتا رہا، رفتہ فجر کی نماز اس کی قضا ہونے لگی، شروع ہو گیا، دور ہو گیا نا۔ پھر جماعت چھوٹنے لگی، پہلے شیطان جماعت چھوڑائے گا تب نماز چھوڑائے گا، پھر نماز چھوٹ گئی۔ حال یہ ہو گیا، اللہ رحم کرے، پگڑی اتر گئی، پینٹ شرٹ پہ اتر گیا۔ کیا بات ہو گئی؟ وجہ کیا؟ وہ تو گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت والا حلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جو روحانی بیماری ہوتی ہے مختلف، کوئی جھوٹ بولتا ہے، فرمایا روحانی مریض ہے نا۔ فرمایا روح کے جسم کے اندر دو قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک عارضی بیماری اور ایک اصلی بیماری۔ ذرا میری بات کو اور سنو، عارضی بیماری ایک شخص گیا ڈاکٹر کے پاس، چاہے ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، یونانی ہو، کہ ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا۔ اچھا سوچا کہ کوئی اور سردی زکام ہے، کھانسی وغیرہ نہیں۔ اب ڈاکٹر سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، بخار کا کوئی وجہ تو ہوگا نا۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ بخار ہے، فوراً ہم ڈاکٹر کو جانا دور، پیراسیٹامول کیا کہتے ہیں، تو پیراسیٹامول کھا لینے سے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جائے؟ خیر آواز تو پہنچ رہی ہے۔ تو پیراسیٹامول 500 کھانے سے وقتی فائدہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے یہ چاہا کہ آخر وجہ کیا، غور کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں مریض نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا بھی ادھر نکل آیا، کہا دیکھیں۔ تو جب گئے تھوڑا دیکھنے لگے، اتر جائے گا، لیکن یہ عارضی بیماری کا علاج ہے۔ اصلی بیماری کیا ہے؟ تھوڑا۔ مریض گیا تھا عارضی بیماری بخار کا علاج کرنے، ڈاکٹر نے کہا نہیں، اصلی بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر اس کو پکڑو، اس کو پکڑے اور چاقو مار دیا۔ تکلیف تو ہوا، یہاں تک آدمی گالی بھی دے دیتا ہے ڈاکٹر کو، لیکن ڈاکٹر نے اس کو مواد نکل گیا، خود بخود بخار اتر گیا۔ کیوں؟ نہ اس نے اصلی بیماری کا علاج کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ مریض گیا تھا عارضی بیماری اور علاج کیا ہو گیا؟ اصلی بیماری کا ہوا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح عام طور پر انسان کے روح کے اندر مختلف بیماریاں ہیں۔ کوئی جھوٹ کا عادی ہے
تو کہتے ہیں ہمارے جو روحانی ڈاکٹر یہ سب عارضی بیماری. اچھا کہا حضرت وہ غیبت کا عادی عارضی بیماری, نماز نہیں پڑھتا عارضی بیماری, کہا وہ شراب پیتا ہے ہاں عارضی بیماری. ارے ہم لوگ کہتے ہیں شرابی آدمی جو ہے پھر وہ تو گیا دین سے نکل گیا, لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ نہ یہ عارضی بیماری. اچھا وہ جوا کھیلتا ہے عارضی, تو پھر اصلی بیماری. تو جو روحانی ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں. چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں, وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے, روزے میں کوتاہی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, طرح طرح کے گناہ میں. ایک آدمی ہر گناہ میں تو مبتلا نہیں رہتا. فرمایا اصلی بیماری اللہ کا خوف ہے. بات سمجھنا گئی. تو بزرگان دین اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کی جھوٹ چھوٹ جائے, غیبت چھوٹ جائے, شراب چھوٹ جائے, نہیں, وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. اب ڈائیگنوسس ہو گیا نا, بیماری کی تشخیص ہو گئی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اب یہ اللہ کا خوف کہاں سے ملے گا؟ اگر ڈاکٹر نے ایسا دوا لکھ دیا جو پئی میں ملا نہیں, چنڈی کھول میں ملا نہیں, کٹک جا کے بھی ملا نہیں, کہیں گے ایسا ڈاکٹر ہے کہ کیا فائدہ. بھئی جب دوا بیماری مرض تشخیص ہو جائے اور دوا بھی تشخیص ہو تب نا, اور وہ دوا ملے تب نا کہیں گے کہ ہاں. تو میرے بھائی دوا یہ ہے, میں نہیں کہتا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ آیت اتقوا اللہ. پھر یہ ڈر کہاں سے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار جب جا کے یہ دولت حاصل ہوگی. اسی کو شاعر نے کہا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. وہ نظر کیا ہے؟ اللہ والوں کی, کہ جس کے صحبت کی برکت سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم سب روحانی بیمار ہیں اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے, اور علاج کا واحد طریقہ جو قرآن کریم میں تقوی حاصل کرنے کا دو ہی طریقہ قرآن کریم میں آیا. ایک تو یہ کہ اہل اللہ کی صحبت, دوسرا قرآن میں آیا روزہ رکھنے سے تقوی حاصل. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تم پر جو روزہ فرض کیا گیا یہ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. دو ہی چیز ہے, یا اہل تقوی کا صحبت یا پھر روزے کا. تو اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان بلکہ لذیذ تر ہو جائے. حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ والوں کے صحبت سے صرف گناہ کا چھوڑنا آسان نہیں بلکہ لذیذ تر ہو جاتا ہے. اور مثال دیا کہ ایک شخص ملازم ہے کوئی گارمنٹ کے محکمے میں, اس کو ایک دن 25,000 روپے رشوت مل گیا. بڑا خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ, دل میں سوچا سیدھے جا کے ایک تو بائک بک کر دوں گا, ڈاؤن پیمنٹ دے کے خوشی خوشی گھر جا رہا. اچانک اس کو دوست مل گیا, اس کو کہا رک, یہ تو تیزی سے بھاگتا تھا, کہا ذرا رک جا. کہا کیا بات ہے, جلدی جانا ہے. کہا تیرے پاس 25,000 روپیہ ہے کیا؟ یہ کیا جانا؟ اس کو ایک چونکا دینے والا. کہا کہ تجھے پکڑانے کے لیے اس میں پولیس والوں نے پلان بنایا ہے کہ تو جو لیا ہے اس میں وہ جو رنگ لگاتا ہے نا, ہاں اللہ اللہ تجھے جزا خیر. اب یہ گھبرائے گا کیا کہ وہ 25 مجھ سے جدا ہو جائے, ہے نا, کوئی راستہ نہیں ملا. کیا نالی کے کنارے پیشاب کے بہانے بیٹھے, اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں پولیس کی گاڑی نہ آ جائے, اور ادھر پیشاب کے بہانے بیٹھ کے جلدی سے وہ بنڈل نکال کے نالی میں.
پھینک دیا نا. اب اس کے بعد بولو اس کو خوشی ہوگی غمی ہوگی. جان بچی تو لاکھوں پائے. کہتے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے چلو گیا. یعنی گناہ کو چھوڑ کے رشوت کو اب لذیذ تر ہو گیا نہیں ہو گیا. راحت مل گئی نہیں مل گئی. تو اسی طرح جب انسان اللہ والوں کے صحبت میں آتا ہے تو وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے محترم دوستو، خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمت اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی سے سوال کہ حضرت ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، پھر پوچھنے پاچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بزرگوں سے پوچھ کے ذکر کرو، طریقہ سیکھ کے کرو. حضرت تھانی رحمت اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب چاقو کس کام میں آتا ہے؟ حضرت پھل کاٹتا ہے کا اور کیا، کا سبزی کاٹتا ہے کا اور کیا. نہ کبھی یہ غلط استعمال ہو تو انسان کا گلا بھی کاٹتا ہے. کہا چاقو تنہا کاٹ سکتا ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے. تو فرمایا جس طرح چاقو کاٹتا تو چاقو ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے. ذکر بھی کرو تو اللہ والوں سے پوچھ کے کیا، ورنہ لوگ پاگل ہو گئے یہی ذکر کر کے. کیوں؟ بغیر مرشد کے. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا. شروع کا زمانہ تھا میرے جوانی کا. ایک صاحب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، کچھ وظائف میں نے بتائے مختصر. وہ بعد میں چل کے ان کی طبیعت بگڑنے لگی، کہنے لگے میرا موت قریب آ گیا اور میں بچوں گا نہیں، اور بہت گھبرائے. میرے حضرت کو بلا دو، میں وصیت کر دوں گا، جنازہ پڑھاؤں وغیرہ وغیرہ. گھر والے بولے معاملہ کیا؟ تو وہ لوگ حضرت مولانا اطہر صاحب جو میرے شیخ کے خلیفہ گزر گئے 4 نمبر میں وہ امام رہ چکے ہیں، ان کے پاس گئے کہ ایسا ان کا حال ہے. بولے کس سے بیٹھے ہو؟ میرا نام کیا؟ انہی کے پاس چلے جاؤ. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، انہی کے پاس. وہ آئے کیا ایسا ہو گیا؟ تو میں بولا اچھا میں جاؤں. میں گیا، لوگ آئے مسافہ کر دیا. تو میں کہا بھائی ذرا میں ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو تنہائی میں لیا، میں پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے فلاں تسبیح اتنا 100، فلاں تسبیح اتنا 100، سورہ قل اللہ 200. میں کہا سب میں بتایا تھا آپ کو؟ نہیں میں وہ کتاب میں دیکھا نا، اس میں یہ فائدہ اس میں وہ فائدہ. میں نے کہا جب کتاب سے پڑھنا تھا تو مجھے کہے کہ نہیں بڑا بنایا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا. وہ جو قل اللہ شریف کا ذکر شروع کر دیے وہ جلالی عمل تھا، دماغ پر اثر پڑ گیا. میں نے کہا سب بند کرو، جتنا وظیفہ سب بند کرو. بہت ڈانٹا. میں نے کہا بتایا کہ تم کرتے کچھ، بس 5 وقت نماز پڑھو، تمہارے لیے کوئی وظیفہ. کہہ کہ میں آیا. اتفاق کی بات کہ ان کے بھائی گولڈ میڈلسٹ تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر. وہ گولڈ میڈلسٹ. مجھے پوچھے کیا ہوا بھائی؟ میں کہا کچھ ہی نہیں، دوا کھانا تھا 30 کا، وہ ونیم کھا کے بیٹھے. وہ ہومیوپیتھک والے جو سمجھ گئے کن کے اچھا ونیم سمجھتے نا 1 لاکھ پاور. آدمی ڈاکٹر کہا 30 رسٹر 30 کھاؤ، 200 کھاؤ، یہ ونیم کھا کے بیٹھے. 1 ہفتے کے اندر حالت درست ہو گیا. تو آدمی جب اللہ کا ذکر کرے تو کسی اہل اللہ سے پوچھ کے کرے، ورنہ بعد میں نفع کے بجائے نقصان. بات سمجھ میں آگئی نہیں؟ تو بات اس پر چلی تھی کہ اللہ کا خوف. اس پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. نزہت البساطین کے اندر واقعہ لکھا. فرمایا کہ ایک بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک طالب علم پڑھنے آتا، طالب علم تھا، لیکن اللہ نے اس کو حسن و جمال اور تقوی میں بھی کمال دیا تھا. متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا جوان لڑکا تھا. ایک دن وہ اپنے کتابیں لے کر آ رہا تھا درس کے لیے مدرسے میں. اتفاق سے راستے کے کنارے کسی مکان کے اوپر کوئی رئیس زادی کھڑی تھی. اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بدنگاہی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بدنگاہی بہت برا ہے. بدنگاہی سے انسان کا بعض دفعہ ایمان چل
اللہ سے ڈرنے کا مقام. تو وہ جو اوپر سے دیکھیے تو بیچارہ نیچے چلا جا رہا تھا, اوپر سے وہ دیکھی اور ایک ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گئی. اپنی خادماؤں سے کہا کہ کسی طرح اس کو میرے پاس لاؤ. بس سمجھ آئے. جب لانے کی بات آئی تو خادمہ نے جا کے کہا, ایک بہانہ بنا دینا کہ ہماری ملکہ بیمار ہے, ذرا دم کر دو. وہ بھولا بھالا آدمی بیچارہ, اسے کیا معلوم, وہ اوپر آ گیا. آنے کے بعد یہ اشارہ کر دی اور ساری خادمائیں وہاں سے رفو چکر ہو گئی, یعنی تنہائی ہو گئی. جب تنہائی ہو گئی تو اس نے کہا کہ لباس اتار دو, یہ عمدہ لباس پیش کہ یہ لباس پہنو, اور اپنے برے خواہش کا اظہار کیا. ناجائز کہنے لگی اگر میری بات تو مان لو, جو مانگو گے وہ انعام میں تمہیں دوں گا, اور اگر انکار کرو گے میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, امیر کبیر ہے, اور تم کو جیل میں بھر دے گا. میں الٹا تہمت دوں گی کہ تم میرے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں ایسی صورتحال میں کہ اگر ہاں کرتا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے, نہ کرتا ہے تو دنیا کی مصیبت جھیلنی پڑتی ہے. لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, وہ دنیا کی مصیبت کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب گرفتار کر لیا گیا یہ جنگ آزادی کے سلسلے میں, تو حضرت نے برجستہ کہا گرچہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, الحمدللہ میں معصیت میں گرفتار ہوں. جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہوگا خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. قرآن نے نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین, لیکن کہیں لکھا ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, معصیت کے ساتھ مدد نہیں ہوگی. تو اہل اللہ و کاملین جن کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھلے دنیا کی مصیبت لیکن میں نہیں کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. اور ہمارا حال یہ معمولی سے عذر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بھئی نماز پڑھے نہیں, کیا کریں, مجھے مجبوری تھا. بھئی مجبوری کیا تھا, یہ سب وہم دل کا خیال ہے. ایک شخص نے کہا ایک بزرگ کو کہ نماز قضا ہو گئی. کہا قضا نہیں, قضا تم نے کی. قضا ہو کیسے جاتی ہے, تم نے سوتے وقت ہی نیت کی تھی کہ نہیں پڑھوں گا. کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ ایک صاحب کو میں نے یہی بات کہا کہ تم لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہو, تم لوگ نماز قضا جان کے کرتے ہو. نہیں, اس لیے کہ اگر کہیں کہہ دے کل صبح بارات جائے گی, صبح 5 بجے بس ابا کہہ دیں جس کو جانا ہے بھائی تیار ہو جاؤ گے, گاڑی کسی کے لیے رکے گی نہیں. ایک دوسرے کو کہہ دیں گے اے مجھے اٹھا دے گا, خواتین ایک دوسرے کو آپ دیکھیں گے 5 کے 4 بجے سے ریڈی. وہ کیا چیز ہے, فکر. جب فکر ہوتی ہے نا تو where there is a will there is a way. جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے. ہم نے تو سوچ کے ہی سویا ہے کہ 10 بجے اٹھنا ہے, کیا نا نماز قضا ہو گئی. یہ کیا بات ہے, جو عذر تم پیش کرتے ہو کل قیامت کے دن کیا یہ عذر شمار ہوگا؟ کہتے ہیں بس میں تھے. ارے بس میں تھے تو کیا ہوگا, بس میں جب پیخانہ لگتے کیا کرتے, وہ کیا ٹکٹ کا پیسہ واپس کرتا ہے کیا, کہتا ہے دت تیری کہ لے پیسہ, مجھے چھوڑے گا, دوڑ کے کھیت کو چلا جاتا ہے. گاڑی روک کے جاتا نہیں جاتا ہے, کیوں, اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. آج ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے نمازیں قضا ہو. خیر, تو میں آج یہ کر رہا تھا, اس نے سوچا تو اس نے کہا مجھ کو ذرا تنہائی چاہیے, ذرا استنجے کا تقاضا ہے اور کوئی راستہ نہیں. تو کہنے لگی اوپر چلے جاؤ. پہلے زمانے میں تو وہ ٹوائلٹ تو تھا نہیں نا, وہ اینٹ رکھ کے فارغ ہوتے تھے. یہ اوپر گیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تدبیر کام نہ آئے, دعا بھی ایک تدبیر ہے. جب دعا کرو گے اللہ دماغ کو روشن کر دے گا. تو وہ جا کر کے وہاں اللہ سے دعا مانگا, اے اللہ آپ ہی مجھے بچا لیجیے. تو اللہ نے اس کے دماغ کو روشن کر دیا, تدبیر دل میں ڈالا. اس نے بجائے استنجا کرنے کے قضاء حاجت کیا, یعنی پخانہ کیا, اور وہ گندے پخانے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, بدن میں لگا دیا. کوئی گناہ ہوگا کیا, دھو لے گا, پاک ہو جائے گا.
وہ جسم میں طرح طرح کی ہر جگہ لگا کے چہرے کو بھی لگایا. اس کا بال ببری تھا, پٹا رکھا تھا, ایسا الٹا دیا جیسا ایک پاگل ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو شکل لے کے باہر نکلا, وہ دیکھ کے حیران, اس کا عشق ہو گیا. ابے یہ کیا, لا حول ولا قوت. اب وہ اس کے اوپر غرایا, میں نے جیسے حملہ کرنے کے تم کہتے بے سکینہ, اے رحیمہ, ابے یہ پاگل ہے بے, اس کو بگاؤ, اس کو جلدی بگاؤ. کیوں؟ اس کے حالات, پاگل ہی تو گندگی لگا سکتا ہے نا. اور اس کا عشق ہو گیا. تو یہ تو چاہتا تھا دروازہ کھول دیے, بیچارہ باہر نکلا. کہا اللہ تیرا کرم ہے, تو نے جان بھی بچا لیا, میرا ایمان بھی بچا لیا. وہ نہیں ہوا, کتنا بڑا مجاہدہ کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ. یہ کیا برکت ہے, اللہ کا خوف دل میں تھا کہ بھلے میرے گندگی لگ جائے, میں دھو لوں گا, پاک ہو جاؤں گا, لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب ایک چلا پڑھنے کے لیے, پورا کپڑا گندا, اب کیا کرے گا, درس میں کیسے بیٹھے, سیدھا حمام میں گیا اور جا کے کپڑوں کو اسی طرح پانی میں دھویا, گندگی کو دھویا, غسل کیا. اب تک کپڑا بھی نہیں اس کے پاس ہے نا, تو وہی گیلے کپڑا پہن کر وہ آ کے درس میں پیچھے بیٹھ گیا تاکہ استاد کی نظر نہ پڑے اور مجھ سے ناراض نہ ہو کہ دیر سے کیوں آیا. ابھی تھوڑی دیر گزرا, اچانک استاد نے کہا کون آیا بھائی, عجیب خوشبو ہے. سب خاموش, کسی کو کیا پتا. پھر تھوڑی دیر بعد تیز خوشبو آنے لگی. کہا کون عطر لگایا ہے بھائی, بہت تیز خوشبو ہے ماشاءاللہ. اچانک کسی طالب علم نے کہا حضرت یہ سامنے جو بیٹھا تھا گیلا کپڑا پہن کے, کہا اسی کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. ہاں بیٹے کیا عطر لگایا, ادھر آؤ. آئے تو دیکھا پورا کپڑا گیلا تھا. استاد نے کہا کیا بات ہے, تمہارے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے اور یہ خوشبو کیسی. تو اس نے رونے لگا. جب رونے لگا تو استاد کو بھی رحم آیا, کیا بات کیا. کہنے لگا یہ واقعہ پیش آیا اور میں آ کر کے ابھی غسل کر کے آیا ہوں, کپڑے میرے اسی لیے گرے ہیں, لیکن میں کیا کروں, جہاں جہاں میں نے وہ غلاظت لگائی تھی اسی سے خوشبو آ رہی ہے. جسم کے اسی سے جہاں جہاں لگایا تھا نا وہیں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. مشک ہوگا کیسا ہوگا. اور یہ ایک دن نہیں آئی, 2 دن نہیں, اللہ نے زندگی بھر اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی. لوگ مشکی کر کے پکارا کرتے تھے, جس گلی سے جاتا تھا گلی معطر ہو جاتا تھا. کیا چیز تھا, اللہ کے خوف کے لیے سے انہوں نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا. اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ اعزاز عطا کیا کہ میرے نافرمانی سے بچنے کے لیے جن غلاظت کو تو نے لگایا تھا جسم کے اسی حصے سے مشک کی خوشبو آنے لگی. تو قبر کا حال کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ کس کی برکت, اللہ کا خوف. ان اللہ والے کے بیٹھتا تھا درس میں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے درس, ان کے صحبت کا یہ اثر تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. انسان کسی بھی, جس سے بھی انسان جس کے دل میں عقیدت ہو, محبت ہو, عظمت ہو, ان کے ہاتھ پر توبہ کر لو, انشاءاللہ کچھ نہیں تو خاتمہ تو یقیناً بالخیر ہو. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے الحمدللہ ہمارا سلسلہ چشتیہ ہو, قادریہ ہو, نقشبندیہ ہو, سہروردیہ, یہ سب جا کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے. چونکہ حاجی صاحب کو چاروں سلسلوں سے اجازت تھی اور چاروں سلسلے سے آپ بیعت فرماتے. ہمارے اکابر بھی الحمدللہ چاروں سلسلوں سے بیعت کرتے ہیں اور اجازت بھی چاروں سلسلے سے. یہ برکت کیا, میں نے کتابوں میں دیکھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے, بہت تنگی کا زمانہ تھا, فاقے پر فاقہ ہوتا تھا, لیکن اللہ والوں کی عادت کسی سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. حتیٰ کہ تنگی کا یہ عالم تھا کہ یہ جو مسجد کا ٹاٹ ہوتا نہیں, آنکھیں کا, جس میں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, سردی کے موسم میں آپ اسی کو اوڑھ کر کے رات گزارتے تھے. اتنی تنگی, فاقے پر فاقہ. ایک مرتبہ حاجی صاحب پر 17 وقت کا فاقہ ہوا. ٹائم ہو گیا, کتنا منٹ ہے؟ فاقے پر فاقہ ہو رہا تھا, 17 وقت کا فاقہ. ظاہر ہے زمزم پی کے دن گزارتے ہوں گے.
17 وقت تک وہ ضعف کی وجہ سے وہ حاضری نہیں دی حرم شریف میں، وہی گھر پہ نماز ادا کرتے رہے، کمزور ہو گئے، چلیں کیا بڈھے آدمی، آخر دل مانا نہیں، ایک دن ہمت کر کے نکلے، نہیں حرم کی نماز، جی چاہا گئے، جانے کے بعد دل چاہا ایک طواف کر لو، ایک تو کمزور تھے، بوڑھے ضعیف آدمی، اور ادھر کمزوری، 17 وقت کا فاقہ تھا، سوچو۔ کہتے ہیں کہ وہ طواف کر رہے تھے، حالت طواف میں کوئی بدو آ گیا، اس کو کیا ہے، آگا دیکھا نہ پیچھا، ایک دھکا مار دیا، بس اور سنبھال نہ سکے اپنے آپ کو، وہیں گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اب لوگ دیکھیں، ظاہر ہے کہ رحم کھائے، سب پانی وانی چاہیے، اسی حالت بے ہوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، امداد اللہ، آج کی تاریخ سے تجھ پر فاقہ ختم، آج کی تاریخ سے تجھ پر تو فاقہ ختم، تیرے سلسلے میں جو داخل ہوگا اس پر بھی فاقہ ختم، اور جو لوگ تیرے سلسلے میں داخل ہوں گے سب کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب خاتمہ بالخیر ہوگا، اسی کی دعا تو کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دنیا بھی ملے گا، کہ بھوکا رہے گا نہیں۔ ہاں میرے عزیزو دوستو، آج ہمارے لیے فکر کا موقع ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مدارس کو بند کرا رہے ہیں حکومت، اور طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کی اگر حفاظت چاہتے ہو، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق پیدا کر لو اور ان کے ہدایت پر عمل کرو۔ یاد رکھو، ہم لوگ جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ رسمی تعلق ہے، میں سچ کہتا ہوں، اس تعلق کو قوی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ رسمی کا فائدہ نفع عام تو ہوگا، نفع تام نہیں ہوگا۔ نفع عام کے مراد خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن اگر نفع تام چاہتے ہو، کامل نفع، تو ان کے ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو جب انسان ان کے ہدایات پر عمل کرے گا، اللہ کے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی فرماتے تھے، لوٹ آئے جتنے فردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ اللہ والے جس راستے میں صحابہ کرام جو راستہ اختیار ہیں، وہی راستے پر چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے زمانے میں لوگ بڑا مجاہدہ کراتے تھے، بہت، فرمایا اب قوا کمزور ہو گیا، اعضاء کمزور ہو گئے، کہا دو کام کر لو اللہ تک پہنچنے کے لیے، ایک گناہ چھوڑ دو اور اتباع سنت کے اہتمام کرو۔ کون سا مشکل کام؟ آج ہم سے یہی نہیں ہوتا، گناہ نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین مانے نہ مانے، جب کورونا ہو گیا تھا نا، پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے، اور کوئی نہیں، خدا کے خوف سے نہیں، پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے لوگ 10 آدمی میں نکاح کیے ہیں، نہیں کیے۔ میں خود سکندہ جا رہا تھا، مجھے کہہ نکالے، میں کہا بھائی وہ پولیس پکڑے گا کون جائے؟ کہا نہیں آپ کو پرمیشن کرا لیں گے۔ میں خود پڑھا، میں بھی اڑیا جانتا ہوں نہ پڑھا، لکھا تھا 12 جنوں برو پکھو اور 12 جنوں کنیا پکھو۔ کٹک سے دولہا گیا تھا، بات تو تھا کہ ان کے 150 آدمی جائیں گے، جب کورونا ہو گیا 12-12-24 میں نکاح ہو گئی نہیں ہو گئی۔ آج بھی جیسا کورونا ختم ہوا، مسلمان پھر وہی ڈھول دھماکہ۔ ایک دن ایک پروسیسن جا رہا تھا، میں سمجھا ہندوؤں کا ہوگا، اور کیا مسلمان کا شادی تھا، اور لڑکیاں ناچ ناچ کے باہر جا رہی تھیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو ہم پر سیلاب نہیں آئے گا، زلزلہ نہیں آئے گا، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے پڑوس ملک میں دیکھو، 1/3 پاکستان تباہ ہو چکا۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ نہیں، کھلم کھلا ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، اے پکے مسلمان ہیں، اور گناہ جو بھی کر لیں سب پاس ہو جائے گا۔
یاد رکھو اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہم لوگ دل خراب کرتے ہیں، ہاں فلاں صاحب بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے، لیکن ایک ذرا فیڈ بیک دیکھو پیچھے وہ کیا کیا ہے کہ نہیں؟ یہ جو نافرمانی میں پیسہ ختم کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، ایک ہارٹ کی بیماری آئی لاکھوں روپیہ نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے نافرمانی میں خرچ کیا، تو اب لو بیماری میں خرچ کرو۔ بھائی سمجھے؟ آپ ٹھنڈے دل سے اللہ کو راضی کرو۔ لوگ سب کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز و دوستو، آج ہم سب ارادہ کریں کہ ایک ایک گناہ سے بچیں گے اور سنت کا اہتمام کریں گے، نتیجے میں اللہ کے پیارے بننے کی کوشش کرو اور کسی اللہ والے سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ ابھی آنے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا تھا کہ ہاں جو بات سنیں گے عمل کریں گے۔ جاؤ رات کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ کوئی رہبر ملا دیجئے جس سے میں اپنے اصلاح کرا لوں، میری دنیا بھی سنور جائے، میرا آخرت بھی سمجھ جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اے اللہ کوئی رہبر ملا دے جو تجھ تک مجھے پہنچا دے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لاؤ بچے کو لاؤ، ایک بچے کا ختم قرآن ہے، آپ لوگ دعا میں شریک ہو جائیں۔